درس التحدیدات للکفار والمشرکین سورۃ الانفال تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لهم ما قد سلف وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انتهوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِن تولوا فاعلموا ان اللہ مولاکم نعم المولا ونعم النصیر۔ قال المؤلف والمفسر رحمہ اللہ تعالی ادام النفع بعلومہ وعلومکم فی الدارین آمین، الى ان قال یقول تعالی لنبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قل للذین کفروا ان ینتہوا ای اما هم فیہ من الکفر والمشاقۃ والعناد ویدخلوا فی الاسلام والطاعۃ والانابۃ یغفر لهم ما قد سلف ای من کفرہم وذنوبہم وخطایاہم۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ان کافروں کو فرمائیں جو اس وقت کفر کے اندر ہیں، عناد کے اندر ہیں، کہ یدخلوا فی الاسلام، اسلام میں داخل ہو جائیں، اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ یغفر لهم ما قد سلف من کفرہم، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے جو ان کا سابقی زندگی گزری ہے کفر میں، عناد میں، دشمنی میں، سب معاف ہو جائے گا۔ ان کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، خطایا بھی معاف ہو جائیں گے، کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جب اسلام آدمی لاتا ہے تو پہلے گناہ سارے کے سارے دھل جاتے ہیں۔ کما جاء فی الصحیح من حدیث ابی وائل ان ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من ناصر فی الاسلام ثم لم يؤاخذ بما عمل في الجاہلیہ ومن اساء فی الاسلام اخذ بالاول والآخر۔ ایک حدیث مبارک ہے، یہ صحیح حدیث ہے حضرت ابی وائل کی، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا من احسن فی الاسلام، جو اسلام لایا اور پھر اسلام پہ اچھے اعمال پہ قائم رہا، لم یؤاخذ بما عمل فی الجاہلیہ، اسلام سے قبل جو اس کے گناہ ہیں اس کا بھی مواخذہ نہیں ہوگا، سب معاف ہو جائیں گے۔ ومن اساء فی الاسلام، اسلام لانے کے بعد اگر برائیاں کی تو پھر پہلے اور آخرت والے جاہلیت والے اور اسلام لانے کے بعد سب گناہوں میں اس کو پکڑا جائے گا۔ وفي الصحيح أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإسلام يجب ما قبله والتصويب والتوبة تجب ما كان قبلها۔ صحیح ہے، صحیح کی حدیث مبارک ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ جب آدمی اسلام لاتا ہے تو اس کے سارے گناہ پہلے معاف ہو جاتے ہیں، اسی طرح جب وہ توبہ کرتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وقوله وإن يعودوا ويستمروا على ما هم فيه فقد مضت سنة الأولين
وقد مضت سنتنا في الاولین انہم اذا كذبوا واستمروا على عنادهم انا نعاجلهم بالعذاب والعقوبۃ. تو ایک یعنی یہ بات یاد رکھیں کہ اسلام اتنی بڑی نعمت ہے کہ آدمی نے نعوذ باللہ اللہ بچائے ساری زندگی کفر کیا لیکن کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل، سارے گناہ معاف ہو گئے، شرک معاف ہو گیا، کفر معاف ہو گیا. اسی لیے جب وحشی نے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ام رسول اللہ حضور کے چچا، اور یہ سید الشہداء کا جو حقیقی لقب ہے وہ سیدنا حمزہ کے لیے، جو صحیح احادیث میں ثابت ہے. بہرحال وقت گزر گیا تو اس کے کچھ ملنے والوں نے ان سے کہا کہ اللہ کے بندے، اللہ نے قرآن میں ایک آیت اتاری ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک معاف نہیں کرے. یعنی اگر شرک پہ موت آ جائے، زندگی میں توبہ کر دیں تو معاف کریں گے، بات کو سمجھا کریں. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں جس کو چاہے معاف فرما دیں. کیا مانا؟ کہ عذاب ہی نہ دیں، معاف کر کے سیدھا جنت بھیج دیں بغیر عذاب. تو انہوں نے کہا اللہ کے بندے تم اسلام لے آؤ. اس نے کہا بھئی بات تو ٹھیک ہے، اس آیت میں بڑی اللہ کی امید ہے، لیکن آگے تو یہ ہے نا کہ لمن یشاء، جس کے لیے اللہ چاہیں گے اس کو بخشیں گے. تو میرے لیے اللہ کیوں چاہیں گے؟ میں تو حضرت حمزہ کا قاتل ہوں، میں اسلام بھی لاؤں پھر بھی جہنم میں پڑا رہوں تو فائدہ کیا رہا. اب جناب جب دوسری آیت مبارک اتری کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، یاد رکھو یہاں یا ہے، عبادی، اللہ نے یہ نہیں فرمایا یا عبادے. تو یہ اللہ کا کہنا جو ہے میرے بندے، اس سے بڑی کیا نعمت ہو سکتی ہے کہ بندوں کی نسبت اپنی طرف کر دی. جیسے بیتی، بیت اللہ، ناقۃ اللہ، نسبتی کی وجہ سے اونچا ہو گیا. اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ فرمایا میرے بندے الذین اسرفوا علی انفسہم، جو اپنے جانوں پہ ظلم کر چکے ہیں، گناہ گار ہونے کے باوجود بندے تو میرے ہیں نا. اور زندگی گناہوں میں گزار بیٹھے ہیں، تم سے کہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. انہ یغفر الذنوب جمیعا، وہ ذات ہے جو گناہوں کو، سب گناہوں کو مٹا دیتی ہے، معاف کر دیتی ہے، کیونکہ وہ بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو وحشی کا دوست اس کے پاس گیا، اس نے کہا یار آج بڑی رحمت کی آیت اتری ہے، اس میں اللہ نے وعدہ کیا کہ یغفر الذنوب جمیعا، سارے گناہ معاف کر دیں، اور کوئی شرط بھی نہیں لگائی. یہ شرط نہیں لگائی کہ جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہاں تو شرط ہے نا، یہاں تو شرط ہی کوئی نہیں. یغفر الذنوب جمیعا، اور پھر وجہ بھی بتا دی ہے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، شان ہی میری ایسی ہے کہ انہ هو الغفور الرحیم. اور آگے حکم ہے کہ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف لوٹا، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو، من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ، اس سے پہلے کہ عذاب آ جائے. جب عذاب آ گیا پھر تو اسلام قبول نہ توبہ قبول.
یاد رکھیں کہ آدمی کی جب موت آتی ہے اور آدمی سکرات الموت میں ہو، اس کو حدیث میں لفظ ہے کہ ما لم یغرغر، جب غرغرہ شروع ہو جائے، کیا معنی؟ پانی ڈالے اندر نہ جائے، گا کر کے باہر نکل آئے، تو اس وقت توبہ قبول نہیں ہو۔ اسی طرح جب کسی قوم پہ اللہ کا عذاب نازل ہو جائے، اب وہ توبہ کرے، قبول نہیں ہو۔ اس سے پہلے توبہ کر لے۔ تو جب انہوں نے وحشی سے کہا تو وحشی نے کہا بھائی اب امید تو لگتی ہے، لیکن مشکل میری یہ ہے کہ میں سرکار دو عالم کے چچے کا قاتل ہوں، اور پھر صرف قاتل نہیں، اس نے مسلح کیا تھا حضرت حمزہ کو، ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا، اور آپ کا کلیجہ نکالا، آپ کی جگر نکالا اور ہندا کو آگے دیا، اس نے کچا چبایا۔ بہرحال وحشی آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، سامنے کھڑا کیا ہوا، سلام کیا، فرمایا کہ حضور مجھے پہچانتے ہیں آپ؟ آپ نے فرمایا ہاں وحشی ہو۔ اگر میں اسلام لے آؤں تو میرا بھی اسلام قبول فرمائیں گے؟ آپ نے بالکل، اسلم تسلم، کلمہ پڑھ لو میرے بھائی ہو۔ تم نے یہ نہیں سنا ہے کہ الاسلام ہو تو تجب ما قبلہ، جو کچھ پہلے ہے سب کچھ ختم۔ لیکن یاد رکھیں کہ اسلام لانے کے باوجود بھی حقوق العباد معاف نہیں ہوتے۔ وہ بندوں کا حق ہے نا، اللہ اپنے حق معاف کرتے ہیں۔ وحشی نے کلمہ پڑھا، حضور نے فرمایا دیکھو وحشی، تم مسلمان ہو گئے ہو، اللہ نے تمہیں توفیق دے دی، جہنم کی آگ سے بچ گئے، اسلام لے آئے، اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ بس میں ایک یعنی آپ سے کہتا ہوں، حکم نہیں، کہ میں جب تمہیں دیکھتا ہوں نا، تمہارے چہرے پہ میری نظر پڑتی ہے تو مجھے چاچا کا منظر یاد آ جاتا ہے۔ اگر تم میرے سامنے نہ بیٹھا کرو، پیچھے بیٹھ جایا کرو، دائیں بائیں بیٹھ جایا کرو، تاکہ میرا دکھ تازہ ہو جاتا ہے۔ آخر اللہ کے پیغمبر بھی تو انسان ہیں، بشر ہیں، دکھ تو ان کو بھی ہوتا ہے۔ وحشی نے نماز پڑھی، اس کے بعد کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے دیکھنے سے آپ کے دل پہ تکلیف ہوتی ہے، میرا بھی وعدہ ہے میں آپ کے سامنے نہیں آؤں گا۔ یہ بھی مقام محبت ہے نا، کہ محبت کا منشا یہ ہے کہ جو حکم ہے تعمیل کرو۔ وحشی غائب ہو گیا، صحابہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کہاں اللہ کا بندہ چلا گیا، کس علاقے میں چلا گیا۔ تو وہ دور گزر گیا، سرکار دو جہاں کی وفات ہو گئی، سیدنا ابو بکر کا خلافت کا زمانہ آ گیا۔ مسیلمہ بن الکذاب جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، یمامہ کے علاقے کا تھا، یہ ریاض کے قریب ایک جگہ ہے یمامہ، بنو حنیفہ قبیلے کا وہ شخص تھا۔ تو اس کے ساتھ سب سے پہلی جنگ جو مرتدین کے ساتھ لڑی گئی ہے وہ حضرت صدیق کے دوران کی خلافت کی ہے، اور اس کی قیادت حضرت اسامہ بن زید کر رہے ہیں۔ جب صفیں بن گئیں، پہلے زمانے میں تو جنگ ایسے ہوتی تھی نا کہ ادھر یہ صفیں ہیں، ادھر دشمن کی صفیں ہیں، پھر مبارزت ہوتی تھی، ایک ایک نکلتا تھا مقابلے پہ۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ جنگ بھڑک جاتی تھی، پھر ایک دوسرے کے اندر گھس جاتی تھی فوجیں۔ پہلے دور سے بھی جنگ ہوتی تھی، نیزے سے، تیر اندازی سے، تلوار سے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ
ہم تھوڑی اونچی جگہ پہ کھڑے تھے تو ہم نے دیکھا کہ دور سے ایک گھوڑ سوار ہے جو سر پر گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے آ رہا ہے، اور اس کے یعنی جو گرد و غبار ہے وہ اوپر اس کے ایسے لائن بنا کے چل رہا ہے۔ ہم حیران ہوئے کہ یہ کون ہے، اور جو قریب آتا گیا پہچان ہم نہیں پائے کہ اس نے ڈاٹھا باندھا ہوا تھا، صرف آنکھیں ظاہر تھی، کپڑا باندھا ہوا تھا۔ اصل میں یہ عرب میں یہ رومال ہے نا، آپ دیکھتے ہیں سفید ہو یا لال ہو، یہ موسم کی وجہ سے ہوتا ہے کہ یہاں بھی انتہا ریت ہوتی تھی، غبار ہوتے، آج بھی کہ تو غبار تو اسکول بند تھے، لیکن اب تو الحمدللہ یعنی بڑی ترقیاں ہو گئی، سڑکیں بن گئیں، شہر بن گئے، متمدن بلڈنگیں بن گئیں، لیکن پہلے سے ریت ہی ریت تھی۔ تو یہ اسی لیے تھا کہ بھی یوں کر کے کپڑا باندھ لیا تاکہ اپنے چہرے کو دھوپ سے اور غبار سے بچا سکے۔ ہر علاقے کا جو کپڑا ہے نا اس علاقے کے رواج کے مطابق ہوتا ہے، عادات کے مطابق، ضرورت کے مطابق ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب وہ قریب آیا تو ہم سوچ رہے ہیں کون ہے، ایسا گھوڑا بھی ہم نے نہیں دیکھا تھا اور ایسا سوار اڑانے والا بھی۔ وہ ہمارے لشکر سے بھی اوپر سے گزرتا ہوا سیدھا اس نے وہی گھوڑا روکا جہاں مسلمہ کھڑا تھا، ایک ہی تلوار سے وار کیا، 2 ٹکڑے کر کے پھینک دیا مسلمہ، اور وہیں ڈاٹا کھول لیا، کہا فزت ورب الکعبہ، مسلمانوں مجھے رب کعبہ کی قسم ہے میں کامیاب ہو گیا کہ زمانہ کفر میں نے اسلام کی سب سے بڑی شخصیت کو شہید کیا، اور زمانہ اسلام میں نے سب سے بڑی کفر کی شخصیت کو مارا ہے، اب میں حضور کے سامنے جانے کے قابل ہو گیا۔ تو اسلام جو ہے اتنی بڑی نعمت ہے، اور توبہ جو ہے وہ بھی اتنی بڑی نعمت ہے۔ بڑے سے بڑے گناہ ہیں لیکن توبہ کر دو تو اللہ معاف کر دو۔ اسی لیے ایک بزرگ نے کہا کہ بازا بازا بازا، اگر 1000 بار توبہ شکستی بازا، اگر تم 1000 بار بھی توبہ کر کے توڑ چکے ہو تو باز آؤ، پھر توبہ کرو۔ یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یار کیا توبہ کر کے تم نے توڑ ڈالی، اب کیا توبہ کرنی ہے، بس اب لگے رہو گناہ میں۔ یہ ایک اور دھوکہ ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ نص سے کہہ دیا کہ ان اللہ یحب التوابین، اللہ کثرت سے توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ معاف کر دیتے بلکہ ان کو وہ گناہگار پیارے ہوتے ہیں، بار بار گناہ کرتے ہیں، بار بار اللہ کے دروازے پہ آتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے مجھے یہ بھی پیارے ہیں، محبوب ہے۔ اور صیغہ بھی یحبو کا ہے کہ اب بھی آئندہ بھی استمرار اور تجدد کے ہمیشہ محبوب ہی رہیں، کرتے رہیں گناہ، اللہ کی رحمت کو کیا فرق پڑے گا۔ تو اس لیے ہمیشہ لیکن شرط یہی ہے کہ توبہ ہو تو توبہ ہو، ورنہ حضرت حسن بصری فرماتے تھے استغفارنا یحتاج الی الاستغفار، کہ آج کل جو ہم توبہ کرتے ہیں یہ تو اور توبہ کرنے کی محتاج ہے کہ اس سے بھی توبہ کی جائے۔ توبہ کا معنی ہوتا ہے گناہ کا چھوڑ دینا اور ندامت محسوس کرنا، اور آئندہ کے لیے وہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرنا، اس کا نام ہے توبہ۔ یہ نہیں ہوتا کہ زبان پہ توبہ ہے اور دل کے اندر وہی خیالات جو پہلے تھے وہی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جگر مراد آبادی جو تھا نا جی، بہت بڑا شاعر تھا اور بے انتہا شرابی تھا، اور شراب پیتے پیتے بے ہوش ہو جاتا تھا، لوگ اس کو اٹھا کے لے جاتے تھے، وہ اٹھنے کے قابل ہی نہیں ہوتا تھا نا، نہ چلنے کے قابل ہوتا تھا۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے خیال آ گیا کہ یار میری تو زندگی برباد ہو گئی، شراب میں، شباب میں، گناہوں میں، کوئی حل ہے اس کا؟ تو کسی نے کہا ایسا کرو حضرت تھانوی کے پاس جا کے بیعت ہو جاؤ۔
حضرت تھانوی کے پاس آیا تو اس وقت بھی داڑھی کر لیا وہ کلین شیو اور شراب کے نشے میں دھت. وہ تو 24 گھنٹے پیتا تھا نا. اللہ اکبر. جب اللہ راضی ہو نا جی. تو میرے بھی ایک دوست تھے, وہ کانجو فیملی کے بہت بڑے آدمی تھے. اس بیچارے کو بھی یہی مصیبت تھی کہ 24 گھنٹے شراب پیتا تھا. یعنی نیند سے اٹھنے کے بعد پہلا کام ہی ہوتا تھا, نوکر کو بلاتا تھا, وہ بھائی بوتل لاؤ. اللہ کی شان ہے کہ وہ رمضان المبارک میں عمرے پہ آ گیا. میرے ضلع کا تھا, میرے علاقے کا تھا, بہت بڑے خاندانی لوگ تھے, ان میں MLA MP وغیرہ. تقریباً شہر کے اندر اس کی 300 مکان تھے اور شہر کے اندر اس کا باغ تھا. اتنا بڑا آدمی تھا. آ گیا, کہنے لگا جی میں آپ کو بن کر ٹھیک ہے یار میرے دوستو تم اس میں کیا شک ہے. میں نے کہا تم کتنے دن گزار لو گے, تمہارا تو حال بڑا. انہوں نے کہا مکی صاحب بس یا تو اللہ میاں بلاتے نہ, بلایا ہے نا تو معلوم ہوتا ہے کہ بخشنے پہ تیار ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, میرے پاس ہی رہتا تھا, کھانا وہیں, رہنا وہیں, ناشتہ کھانا وہیں. رات کو کہتا جی میں حرم کے سامنے جا کے وہیں بیٹھوں گا, صبح کی نماز پڑھ کے پھر آپ کے درس کے بعد آپ کے ساتھ آ جاؤں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو دروازے کے پر وہ ایک یہ کارٹن ہوتے ہیں نا, ان کا بڑا ایک گدا کاٹ کے وہ بنا لیتا اپنی بیٹھنے کی جگہ, اور وہاں بیٹھا ہوتا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایسے دونوں ہاتھ ایسے منہ میں مار رہا ہے. اللہ نہ مجھے عمل آتا ہے, نہ مجھے پڑھنا آتا ہے, نہ قرآن آتا ہے, نہ کوئی ذکر آتا ہے, میں تو بس بد کردار تیرے دروازے پہ آ گیا ہوں. یہ یقین ہے مجھے کہ پوری مخلوق جو حج پہ آئی ہے نا سب سے گندا میں ہوں. ہمارے علاقے کے ایک بہت بڑے بزرگ تھے, پیر تھے, پیر محسن شاہ صاحب, بہت بڑی شخصیت تھے. وہ آئے تو انہوں نے دیکھا, کہنے لگے بکی صاحب اس ہاتھی کو آپ نے باندھا ہوا ہے دروازے پر. میں نے کہا میں جانتا ہوں اس کو, یہ کیسے آپ کے پاس ہے. میں نے کہا جی بس میرا تو دوست ہے. اللہ کی شان دیکھیں کہ توبہ کی, اور ایسی سچی توبہ کی. داڑھی رکھ لی, 5 وقت مسجد میں نماز دیتا تھا, مسجد کا جھاڑو لگاتا تھا, اذان دیتا تھا, وہی مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے موت آ گئی. اب اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے. اللہ اس کی مغفرت فرمائے. جتنے بھی ہمارے دوست احباب فوت ہو گئے اللہ سب کو باغ جنت عطا فرمائے, تمام عالم اسلام پہ رحمتیں فرمائے. یہ کوئی گھڑی ہوتی ہے, یہ کوئی یعنی فصاحت بلاغت کی ضرورت نہیں. اصل بات وہ ہوتی ہے جو اندر سے نکلتی ہے. حضرت تھانوی کے پاس رہا جگر, کہنے لگا حضرت پھر مجھے بیعت کریں گے. فرمایا 1-2 دن ٹھہرو, تم بھی دیکھو ہم بھی دیکھیں کہ آپ کی ہماری آپس میں گاڑی چل بھی سکتی ہے کہ نہیں چلتی. اور قاعدہ بھی یہی ہے کہ آدمی کسی شیخ کی بیعت تو پہلے دیکھے تو صحیح, طبیعت بھی ملتی ہے کہ نہیں. شیخ جا رہا ہو مشرق, تم جا رہے ہو مغرب, تو تیر پکڑنے کا فائدہ. مناسبت ضروری ہوتی ہے آپس میں. 3 دن کے بعد اس نے کہا حضرت میں بے تاب ہو گیا ہوں, اب مجھے بیعت کر. بیعت کی, توبہ کی, شراب چھوڑ دیا, داڑھی رکھ لی. حیران, دنیا حیران کہ جگر جیسا. پھر نہیں ہاتھ لگایا. آخری اقرب میں شعر بھی لکھا کہ میں سنا ہے کہ وہ کافر مسلمان ہو گیا ہے. اپنے لیے خود لکھا اس نے, اور صحیح ایمان پہ خاتمہ ہوا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اسلام ہے, توبہ ہے, اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے. وہ توبہ کر لو اور رب کو منا لو. اچھا پھر خدا کی شان یہ ہے نا کہ دنیا کے محبوبوں کی منت کرنی پڑتی ہے, نہیں مانتے وہ تو کہتے آؤ میرے دروازے پر, انیبوا الی ربکم,
آؤ تو صحیح. اللہ اکبر اللہ اکبر. وقوله وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين أي يستمروا على ما هم فيه فقد مضت سنتنا في الأولين أنهم إذا كذبوا واستمروا على عنادهم اِنَّا نُعَاجِلُهُمْ بِالْعَذَابِ وَالْعُقُوبَةِ. اللہ نے فرمایا میرا مدنی ان کو سمجھا دو اگر تم اسی طرح کفر پہ جمے رہے میری مخالفت پہ جمے رہے تو اللہ فرماتے ہیں پھر ہمارا طریقہ بھی جو پہلے گزر چکا ہے اس پہ نظر ڈال لو کہ جب قومیں گناہوں پہ جم جاتی ہیں اناد پہ جم جاتی ہیں تو پھر ہم بھی جلد عذاب میں ان کو پکڑ لیتے ہیں دنیا کے اندر. قال مجاہد فی قوله فقد مضت سنة الأولین اے فی قریش یوم بدر وغیرها من الامم. جیسے اللہ نے قریش کو بھی بدر میں پکڑ لیا اس سے پہلے بھی کئی امتیں ہیں جن پر عذاب آئے. وقال سدی و محمد بن اسحاق اے یوم بدر وقوله تبارک وتعالی وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. اللہ نے حکم فرمایا میرا مدنی اعلان کرتے حدثنا حسن بن عبد العزیز قال حدثنا عبد الله بن يحيى قال حدثنا حيوة بن شريح عن بكر بن عمر عن بكير عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاء فقال يا أبا عبد الرحمن ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه وَإِن طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا. اے اگر دو جماعتیں ہیں وہ آپس میں لڑ پڑیں فَمَا يَمْنَعُكَ أَلَّا تُقَاتِلْ كَمَا ذَكَرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَقَالَ يَا ابْنَ أَخِي أَخْبِرْ غَيْرَ أَبْ. اس کے بعد آپ نے فرمایا اعبر بهذه الآية ولا نقاتل ولا أقاتل أبلي من أن أعبر بالآية يقول الذي يقتل المؤمن متعمدا إلى آخر الآية. قال فإن الله تعالى يقاتل ولا تكون فتنة. قال ابن عمر قد فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كان الإسلام قليلا وإن الرجل يعيش يفتن في دينه إما أن يقتلوا وإما أن يوسكوا حتى كسر الإسلام فلم تكن فتنة فلما رأى أنه لا يوافق فيما يريد قال فما قولكم في علي وعثمان. قال ابن عمر اما قولی فی علی و عثمان اما عثمان وکان اللہ قد عفا عنہ وکریہم ان یعفو اللہ عنہ واما علی فابن ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اختہ واشار بیدی واضی ابنتہ اے بنتہ ایسو ترونا. اصل یہ حدیث کا واقعہ یہ ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور بی بی عائشہ کے درمیان طلحہ زبیر کے درمیان قصاص عثمان پہ لڑائی ہو گئی تو حضرت عبداللہ ابن عمر جو تھے وہ الگ تھلگ رہے کسی جانب شریک نہیں ہوئے. تو ایک صحابی ان کے پاس ہے انہوں نے کہا کہ آپ امیر المومنین عمر بن الخطاب کے بیٹے ہیں اتنا بڑا آدمی ہو کر اللہ کا قرآن ہے قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ ان سے لڑو کہ فتنہ ختم ہو جائے خالص دین اللہ کا ہو جائے. آپ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں؟ حضرت عبداللہ نے فرمایا میرے بھائی ہم الحمدللہ ان آیات پہ عمل کر چکے ہیں. جب دین کے اندر طاقت نہیں تھی مسلمان قلیل تھے فتنے میں مبتلا تھے ہم نے جہاد کیا اللہ نے عزت دی اسلام کو غلبہ ہوا دین غالب آ گیا. اب یہ تم آپس میں لڑ رہے ہو اس کے اندر کون سا دین غالب آئے گا؟ اس میں شریک نہیں ہو سکتا. کم از کم اتنا تو کر سکتا ہوں کہ میں نہ جاؤں.
انہوں نے کہا اچھا آپ کی کیا رائے ہے عثمان اور علی کے بارے میں؟ انہوں نے کہا عجیب بات کرتے، عثمان کو تو اللہ ویسے معاف فرما چکے، وہ تو ان لوگوں میں ہے نا جس کو حضور نے کہہ دیا اے معلوم شے۔ انہوں نے کہا علی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہا کمال کی بات کر رہے ہو، علی حضور کے چاچے کا بیٹا ہے، حضور کی بیٹی کا شوہر ہے، حضور کا داماد ہے، اتنا بڑا اس کا مقام، اس کے بارے میں مجھ سے پوچھتے ہو کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی یہ لڑائی جو ہو گئی، انہوں نے کہا یہ بھی امتحان ہے، اللہ کی طرف سے ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ دو جماعتیں، فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، دونوں کو اللہ نے مومن کہا ہے، ان کو لڑائی کی وجہ سے کافر تو نہیں کہا۔ پھر اللہ نے یہ بھی فرما دیا کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، دونوں سے ہم نے وعدہ کر لیا ہے جنت کا، جو غلطی ہوئی وہ بھی ہم نے معاف کر دی، کیونکہ دونوں کی نیت ٹھیک تھی، دونوں کے اجتہاد تھا۔ حضرت علی حق پہ تھے، حضرت طلحہ، حضرت معاویہ، بی بی عائشہ کا اجتہاد تھا، وہ بھی قصاص عثمان لینا چاہتے تھے کہ عثمان مظلوم شہید ہے، اس کا بدلہ لیا جائے، مطالبہ ان کا بھی درست تھا، لیکن یہ وقت نہیں تھا۔ حضرت علی بار بار کہتے رہے کہ میرے حالات درست نہیں ہیں، قاتلان عثمان جو ہے انہوں نے میرے گرد مدینے میں گھیرا ڈالا ہوا ہے، میں ان کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، میری حکومت مستحکم ہونے دیں، سب سے پہلے عثمان کے خون کا بدلہ لینے والا علی ہوگا۔ اور اسی پہ پھر صلح بھی ہو گئی، اللہ بھی راضی ہو گئے۔ واللہ اعلم۔